السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نواز علی ویڈیو کلاسز میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے آج ہم جماعت دہم یعنی 10th کلاس سبجیکٹ اردو لیسن نمبر 1 نعت شریف ماڈیول نمبر 5 یعنی اکائی نمبر 5 کا مطالعہ کرتے ہیں، جس میں علم عروض سے متعلق ہم سیکھیں گے۔ اعادے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ نعت شریف مولانا الطاف حسین حالی صاحب کی لکھی ہوئی ہے مسدس کی شکل میں، اور ہم یہاں تک سیکھ چکے ہیں کہ نعت کا تعارف، مسدس کا تعارف، مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف اور نسخہ کیمیا سے کیا مراد ہے، زبان و دل کی شہادت کا کیا مطلب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہم ان سوالات کے جوابات بھی حل کر چکے ہیں، اور امید کے طلباء اس کو لکھنے کی کوشش کر چکے ہوں گے۔ اعادے کے بعد اب ہم گرامر یعنی قواعد کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ چلیے اب ہم علم عروض کے بارے میں جانتے ہیں۔ علم عروض کیا ہے، اس کے یاد رکھنے کے لیے، اس کے سمجھنے کے لیے یہ 5 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اس کو آپ یاد رکھ لیں۔ یہ علم عروض کیا ہے وہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ علم عروض ہے ایک فن، علم عروض ایک فن ہے، اور علم عروض سے کیا کیا جاتا ہے، اس فن کے ذریعے سے اشعار کا وزن معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ وہ فن ہے جس میں اشعار کا وزن معلوم کیا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے، جب اشعار کا وزن معلوم کیا جاتا ہے تو وہ اوزان، وزن کی جمع ہے اوزان، وہ کتنے مقرر کیے گئے؟ 19۔ جی 19 اوزان ہیں، جس کے ذریعے سے ہم یہ فن کے ذریعے سے 19 اوزان کا استعمال کرتے ہوئے اشعار کا وزن کریں گے۔ ہر وزن کا نام بحر ہے، ہر وزن کا نام بحر ہے، یہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے۔ اس کے بعد آخری بات دیکھیے، بحر کے جز کو رکن کہتے ہیں اور اجزاء کو ارکان کہتے ہیں۔ جز کی جمع اجزاء ہے، تو دیکھیے جز کی جمع اجزاء ہیں، بحر کے جز کو رکن اور اجزاء کو ارکان کہتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ میں دہرا دیتا ہوں یہ پوائنٹس یاد رکھنے کے لیے۔ ہم سرسری طور پر پھر سبق کو پڑھ لیں گے، لیکن ہمیں جو یاد رکھنی ہیں وہ 5 باتیں یہ ہیں۔ ایک بات یہ، علم عروض ایک فن ہے، اور یہ فن کا استعمال اشعار کے وزن معلوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جو 19 ہیں، یعنی 19 ایسے اوزار ہیں ہمارے پاس جس کے ذریعے سے ہم وزن کو ناپ تول کر سکتے ہیں، جانچ پڑتال کر سکتے ہیں اور وزن معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ 19 اوزار ہیں۔ ہر وزن کا نام بحر ہے، وزن کا نام بحر رکھا گیا ہے۔ بحر کے ایک جز کو یعنی ایک حصے کو آپ رکن کہیں گے، ایک جز کو رکن کہیں گے تو اجزاء کو ارکان ہی کہتے ہیں۔ جی اس فن کے ذریعے سے اشعار کا وزن معلوم کیا جاتا ہے، اور اوزان جو ہے سو 19 ہیں، اس کا نام بحر ہے، بحر کو رکن کہتے ہیں۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ علم عروض ایک مشہور فن ہے جس سے اشعار کا وزن معلوم کیا جاتا ہے۔ ماہرین عروض نے کل 19 اوزان مقرر کیے ہیں، اور ہر وزن کا نام بحر رکھا ہے۔ بحر ان خاص الفاظ کو کہا جاتا ہے جن میں اشعار تولا جاتا ہے، جن میں اشعار کیا کیا جاتا ہے؟ ویٹ کیا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، یعنی جانچا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ شعر کا وزن ٹھیک ہے یا نہیں، یعنی پہلا مصرع دوسرے مصرے سے جڑ رہا ہے یا نہیں، یا پھر یوں بھی سمجھیے کہ مصرے میں وہ مصرے کی طرح بنا ہے یا پھر جملے کی طرح۔ مصرے میں جملے میں یہی فرق ہے کہ جملہ ایک عام ایک سینٹنس ہوتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے، لیکن جو مصرع ہوتا ہے اس کو جوڑنا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے، ان اوزان کے ذریعے سے اس کو بنانا پڑتا ہے۔ پہلے ہی مصرے کے بعد دوسرا مصرے بھی
उसी अंदाज में, उसी से जुड़ने वाला, उसी वजन पर होना चाहिए। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, बहर उन अज्जा से बनती है, बहर जिन अज्जा से बनती है उसको क्या कहते हैं, अरकान, और जुज को रुकन कहा जाता है। मैं यहाँ पर समझा चुका हूँ, बहर के जुज को रुकन और अज्जा को अरकान कहते हैं। तो देखिए वो कितने हैं, वो एक है, दूसरा है वतद, तीसरा है फासिला। जी, ये तीन हैं। हम इसको समझेंगे कि ये सबब क्या है, वतद क्या है और फासिला क्या है। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, सबब दो हरफी लफ्ज जिसका पहला हर्फ मुतहर्रिक और दूसरा साकिन हो सबब कहलाता है। तो स्टूडेंट्स अब चलिए अब हम सबब, वतद और फासला क्या है इसको जानते हैं। सबब के लिए देखिए, दो हरफी लफ्ज हो, एक ये है कि दो हरफी लफ्ज हो, एक बात हो गई। दूसरा है कि पहला जो है सो मुतहर्रिक हो, मुतहर्रिक, पहला हर्फ मुतहर्रिक और दूसरा साकिन। स्टूडेंट्स आप बताइए कि मुतहर्रिक किसे कहते हैं और साकिन किसे कहते हैं। मुतहर्रिक कहते हैं जो हरकत हो। आपने नूरानी कायदे में पढ़ा होगा, तीसरी तख्ती में ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश जब किसी हर्फ पर आ जाते हैं तो वो हर्फ मुतहर्रिक हो जाता है। मिसाल के तौर पे दाल के नीचे अगर ज़ेर लगा दें तो ये ज़ेर एक हरकत है। जब किसी हर्फ पर कोई हरकत आ जाती है तो वो मुतहर्रिक हो जाता है। वो क्या हो जाता है, मुतहर्रिक हो जाता है। मुतहर्रिक लिखने का सही तरीका ये है, मुतहर्रिक। अब इसके साथ दूसरा हर्फ साकिन हो। बताइए स्टूडेंट्स, साकिन किसे कहते हैं। साकिन कहते हैं जज़म को सुकून कहते हैं। जज़म को क्या कहते हैं, किसी हर्फ के ऊपर जब जज़म आता है तो जज़म को जो सुकून कहते हैं। और जब किसी हर्फ के ऊपर सुकून आ जाता है तो उस हर्फ को हम साकिन कहेंगे। जैसे दाल के ऊपर जज़म आ गया तो हम उसको कहेंगे कि ये लाम साकिन है, यानी ये जो लाम है वो साकिन है। तो सबब के लिए ज़रूरी है कि पहला हर्फ मुतहर्रिक हो और दूसरा साकिन हो, यानी वो हर्फ जज़म वाला हो। जी, तो दो हर्फों, पहला मुतहर्रिक यानी ज़बर या ज़ेर या पेश हो और दूसरा साकिन यानी उसके ऊपर जज़म हो। सिर्फ दो ही हर्फों और एक मुतहर्रिक दूसरा साकिन हो, उसको हम क्या कहेंगे, सबब कहेंगे। जैसे दिल। और आगे देखिए, और एक लफ्ज़ मैं पहले लिख देता हूँ, आपको बताना है कि कौन सा हर्फ साकिन और कौन सा मुतहर्रिक है। बताइए क्या है जी, गुल। इसको पेश लगाइए तो ये क्या बन गया, ये गाफ क्या है, मुतहर्रिक है और लाम साकिन है। बहुत अच्छे। आगे देखिए, और एक लफ्ज़ मैं लिखता हूँ,
رب. جی پہلا حرف ساکن نہیں جی، پہلا حرف ہے متحرک اور دوسرا ہے ساکن. یہ ہو گیا دو حرفی والا لفظ متحرک ساکن. اس سے بنتا ہے سبب. یہ تینوں کے تینوں سبب کے مثالیں ہیں. دوسرا ہے وتد. وتد دیکھیے، یہ تین حرفی لفظ جس کے پہلے دو حرف متحرک اور تیسرا ساکن ہو تو وتد کہلاتا ہے. یہ دو حرفی ہیں اور یہ تین حرفی ہیں. تین حرفی لفظ. یہ تین حرفی لفظ چاہیے اور پہلے دو کیسے ہونے چاہیے؟ پہلے دو جو ہے سو متحرک ہونے چاہیے اور تیسرا کیسا ہو؟ تیسرا ساکن. جی تیسرا ساکن ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ وتد. اب آپ سمجھ چکے ہیں کہ متحرک کسے کہتے ہیں، یعنی جس پر کوئی حرکت ہو. اور حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر کو حرکت کہتے ہیں، زیر کو حرکت کہتے ہیں اور پیش کو بھی حرکت کہتے ہیں. جب وہ کسی حرف پر آ جاتا ہے تو وہ حرف متحرک کہلاتا ہے. تو پہلے دو حرف متحرک ہونے چاہیے، تیسرا حرف ساکن ہونا چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں اس طرح سے کوئی مثال پیش کیجیے اپنی طرف سے. جی ایک مثال آپ اپنی طرف سے پیش کرنے کی کوشش کیجیے. جیسے مثال کے طور پہ وطن، واو توئے نون. وطن، واو متحرک ہے، توئے متحرک ہے اور نون ساکن ہے. تو یہ دو متحرک حرف کے بعد تیسرا اگر ساکن ہو تو یہ وتد کہلاتا ہے. اس میں ایک متحرک ایک ساکن سبب، دو متحرک ایک ساکن وتد. ایک اور مثال دیکھیے، قلم. اب بتائیے کہ اس میں متحرک کون کون ہیں؟ قاف، لام، میم. قلم. جی یہ دو پہلے کے متحرک ہیں اور تیسرا ساکن ہے، اس لیے اس کو ہم وتد کہتے ہیں. تیسرا اور ایک مثال دیکھیے، جیم پہ زیر، گاف پر زبر، رے پہ جزم یعنی ساکن. جیم متحرک، گاف متحرک، رے ساکن. دو متحرک کے بعد ساکن ہے تو یہ وتد کہلاتا ہے. اب دیکھیے فاصلہ. فاصلے کے لیے ہے 4 حرفی یا 5 حرفی لفظ کو فاصلہ کہتے ہیں. 4 حرف چاہیے، 4 حرفی لفظ یا 5 حرفی. جی اردو میں 4 حرفی یا 5 حرفی لفظ ہونا تھوڑا مشکل ہے اس طرح سے ملنے کے لیے. تو دیکھیے اردو میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. اسے ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے. 2 حرف متحرک ساکن سبب، 3 حرف 2 متحرک 1 ساکن وتد. فاصلہ ہے 4 یا 5 حرفی. تو اس کی اس طرح دیکھیے، اردو میں فاصلے کی گنجائش نہیں، کیونکہ فاصلہ 2 سبب یا 1 سبب اور 1 متحرک 1 وتد کا مجموعہ ہوتا ہے. یا تو 2 سبب یعنی سبب پلس سبب، اس طرح سے یہ فاصلہ ہو سکتا ہے. یعنی 2 سبب یعنی 2 حرف اور 2 حرف 2 ملا کر فاصلہ بن سکتا ہے. یا پھر 1 سبب اور 1 وتد کے ذریعے سے. فاصلے کی ایک مثال یہ ہو گئی
دوسری مثال ہے سبب اور وتد کے ذریعے سے۔ اب بتائیے سبب میں کتنے حرف ہیں؟ جی برابر، اس کے اندر 2 حرف ہیں اور وتد کے اندر 3 حرف ہیں۔ اس میں 2 حرف، اس میں 2 حرف، 4 حرف کا ایک فاصلہ بن گیا۔ اور سبب پلس وتد اگر یہ مل جل کر آ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں سبب کے 2 حرف، وتد کے 3 حرف، 5 حرف، فاصلے میں 4 حرفی یا 5 حرفی ہونا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے 2 سبب یا پھر سبب وتد کی جمع فاصلہ کہلاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس اب چلیے اب ہم سبب وتد کی تکرار سے جو رکن بنتے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہیں، لیکن آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بتائیے سبب پلس وتد کی تکرار سے کیا بنتا ہے۔ اب یہاں پر سبب کون سا ہے بتائیے، کیسا ہے یہ؟ پہلا حرف کون سا ہے اور دوسرا حرف کون سا ہے؟ جی پہلا حرف ہے ساکن۔ ساکن ہے؟ نہیں، پہلا حرف متحرک ہے، پہلا حرف کبھی بھی ساکن نہیں ہوتا۔ یہ ہے فا۔ اب ہمیں وتد بنانا ہے تو پہلے ہم 2 حرف کو متحرک رکھیں گے، تیسرا ساکن رکھیں گے۔ تو بتائیے پہلا حرف ہے متحرک، دوسرا حرف ہے متحرک اور تیسرا حرف ہے ساکن۔ فاعل، فا ایک متحرک دوسرا ساکن، یعنی یہ سبب بن گیا۔ 2 متحرک اور تیسرا حرف ساکن، یہ ہو گیا وتد۔ جیسے دل لگی، دل یہ ہو گیا سبب، لگی لام پہ زبر اور گاف پہ زیر اور ای پہ جزم ہے یعنی ساکن ہے، تو یہ دل لگی، دل بری، یہ سبب اور یہ وتد۔ دل ربا 1 2 3، یہ تیسرا حرف ہے دل ربا اور زندگی۔ اس کے آگے دیکھیے وتد پلس سبب، یعنی پہلے 3 حرفی چاہیے، اس کے بعد 2 حرفی چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھیے ہم 2 متحرک رکھتے ہیں فعو، اس کے بعد رکھتے ہیں سبب یعنی 2 حرفی لفظ فعولن۔ فعولن، فعولن میں دیکھیے پہلے 2 حرف متحرک تیسرا ساکن ہے تو یہ ہو گیا وتد، اس کے بعد 2 حرفی چاہیے جو متحرک اور ساکن ہو تو یہ بن گیا سبب۔ تو وتد اور سبب کی جمع ہے فعولن۔ ستمگر، اسٹوڈنٹس یہ آپ کو امتحان میں ضرور آئے گا، آپ اسے پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ تیبارہ دیکھیے تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پر 3 حرفی لفظ ہے ستم، ستم گر۔ پہلے 3 حرف 2 متحرک تیسرا جزم ہے تو یہ وتد ہو گیا، اور گر یعنی 2 حرف ہیں، یہ ہو گیا سبب۔ صداقت، یہ 3 حرف، یہ 2 الگ ہیں، یہ سبب ہیں۔ 3 حرف وتد اور 2 حرف سبب، 3 حرف وتد 2 حرف سبب، یعنی وتد سبب کی یہ تکرار ہے، یہ اس کی جمع ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ہمیں سبب پلس وتد، سبب جمع وتد، یعنی پہلے 2 حرفی پھر 2 حرفی پھر 3 حرفی لینا ہے۔ تو اس کی مثال دیکھیے مستفعلن، مس ایک سبب ہے 2 حرفی، تف یہ ایک 2 حرفی ایک سبب ہے، سبب علن یہ ایک وتد ہے، یہ 3 حرفی ہے، یہ وتد ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر دیکھیے انسانیت، یہ 3 حرفی ہے، ان یہ متحرک ہے اور یہ ساکن ہے، ان سا میں دیکھیے متحرک ساکن، انسا یہ سبب ہے اور یہ بھی سبب ہے۔ نیت، نون پہ زیر متحرک، یا پہ زبر متحرک، تے پہ جزم ساکن ہے، انسانیت، سبب وتد۔ جی
تو یہ دو حرفی اور یہ 3 حرفی سبب سبب وتد ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے سبب جمع وتد جمع سبب، تو ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے، پہلے ایک مرتبہ سبب یعنی 2 حرفی ہے فا، اس کے بعد ہے 3 حرفی علا، اس کے بعد ہے 2 حرفی تن فاعلاتن، 2 حرفی یہ ہیں 3 حرفی اور یہ ہیں 2 حرفی، سبب وتد سبب سبب وتد سبب۔ اس طرح سے یہ سبب کی تکرار سے جو رکن بن رہے ہیں یہ اس کی مشق ہے کہ اس طرح سے بنتے ہیں، اس طرح سے وزن کیا جاتا ہے کہ یہ برابر کے برابر آ جائیں۔ وتد جمع سبب جمع سبب، اب یہاں پر دیکھیے آپ 2 سبب کے ساتھ وتد لگائے تھے اور اب بیچ میں وتد رکھ کر دونوں سبب کے درمیان وتد رکھا آپ نے، اب وتد کو شروع میں رکھا گیا ہے۔ پہلے جو تھا 2 سبب کے بعد وتد تھا، اب پہلے وتد ہے اس کے بعد 2 سبب ہیں، یعنی یہ 3 حرفی ہیں، 2 متحرک 1 ساکن، یہ 2 حرفی ہیں اور یہ بھی 2 حرفی ہیں۔ اس کو ہم لکھیں گے مفا، یہ ہو گیا وتد 3 حرفی، میم فے الف 3 حرفی 2 متحرک 1 ساکن، اس کے بعد لکھیں گے عیلن، عین کو زیر لگائیے، یا کو جزم لگائیے، یہ متحرک ہے اور یہ ساکن ہے، مفاعی، اس کے بعد ہے لن، یہ پیش اور یہ جزم، یعنی متحرک اور یہ ساکن ہے۔ تو اس طرح سے 3 حرفی وتد، 2 حرفی سبب اور یہ 2 حرفی سبب، وتد سبب سبب۔ مسل، یہاں پر دیکھیے 1 2 3، مسل یہ 3 حرف ہو گئے، یہ وتد ہو گیا، ما یہ 2 حرفی ہے، پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن، تیسرا ہے نو، مسلمانو، یہ بھی 2 حرفی لفظ ہے، یعنی ایک متحرک دوسرا ساکن سے بنتا ہے۔ اس طرح سے سبب وتد سبب سبب، یہ آپ ذہن نشین کر لیجئے، اگر کوئی دقت ہو تو دوبارہ دیکھیے، اس کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے میل کر کے بتا سکتے ہیں یا کومنٹ میں پھر بتا سکتے ہیں، میں کوئی اور مثالوں کے ذریعے سے اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔